ایک شخص نے پوچھا کہ تم لوگ پیر کیوں بناتے ہیں، کہاں سے ثابت ہے، یہ کس کتاب میں لکھا ہے؟ میں کہتا ہوں پیر کیوں بناتے ہم سے مت پوچھ، غوث پاک سے پوچھ، غریب نواز سے پوچھ. جب ان کو پیر کی ضرورت ہو تو تجھ جیسے پاکھنڈی کو کتنی ضرورت ہے؟ جب ان کو پیروں کی ضرورت، اتنے بڑے بڑے عالم اور فاضلوں کو پیروں کی ضرورت. اب سنیے پیر کہاں سے بنا. یہ تو حدیث سے ثابت ہے. رسول اللہ نے بیعت رضوان کے موقع پر بیعت لی صحابہ سے، صحابہ بیعت کرتے تھے رسول اللہ سے. یہ تو بیعت ثابت ہے، حدیث سے ہے. اور ایک بار نہیں، تجدید بیعت کئی بار صحابہ کرام سے کرواتے تھے آپ. جب بھی کوئی واقعہ عظیم ہوتا تو صحابہ سے آپ فرماتے آؤ میرے ہاتھ پہ بیعت کرو. صحابہ صحابیات بیعت کرتی. بخاری میں موجود ہے کہ عورتیں آئی رسول اللہ کے پاس کہ یا رسول اللہ ہم بھی آپ سے بیعت کرنا چاہتی ہیں، اور ہم چاہتی ہیں کہ جس طرح ہمارے شوہر آپ کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر بیعت کرتے ہم بھی آپ کے ہاتھ میں ہاتھ دے کے کریں. فرمایا عورتوں کے لیے ہاتھ نہیں ہے، ہاتھ میں ہاتھ دینا. حضرت ابوبکر صدیق سے جو سلسلہ چلا ہے وہی سلسلہ نقشبندیہ ہے، اور حضرت عمر سے جو چلا وہ، اور حضرت عثمان سے جو چلا وہ سلسلہ سہروردیہ ہے، اور مولا کائنات سے جو سلسلہ چلا اسی کو آج ہم قادریہ کہتے ہیں. حضرت غوث اعظم کا سلسلہ حضرت مولا کائنات تک پہنچتا ہے، اور سارے سلسلے حضرت غوث پاک تک چلے جاتے ہیں. تو یہ بیعت پھر وہاں سے شروع ہوئی. حضرت علی نے امام حسن کو بھی بیعت کروایا، ان کو خلافت دی. امام حسین کو خلافت دی، حسن بصری کو خلافت دی. پھر حسن بصری سے سلسلہ چشتیہ کی ایک شاخ نکلی جس میں ابراہیم ابن ادم آئے، پھر یہ تو ہر سلسلے میں بیعت چلتی رہی. تو میں کہتا ہوں تم کہہ رہے ہو کہ ہمیں بیعت کی ضرورت نہیں، تو مت کرو بھائی. ہم نے کب کہا تم پہ تو ایمان اور کلمے کی ضرورت ہے، بیعت کی کیا ضرورت ہے؟ کس نے بول دیا؟ یہ بیعت، یہ مرید، یہ سب ایمان والوں کے لیے ہے، وہابڑوں کے لیے نہیں ہے. لیکن آپ کو بتاؤ وہابڑوں کے یہاں بھی ہوتی ہے، تبلیغی جماعت والے بھی بیعت کرتے ہیں. اشرف علی تھانوی بھی مرید تھے. کس کا مرید تھا اشرف علی تھانوی؟ معلوم ہے آپ کو؟ آلے دیتے ہیں، یہ رسی دیتا ہے. کوئی بتا رہا ہوں کہ پھانسی کا پھندا ابھی سے تیار کر رکھا ہے، یہاں بھی لٹکوں گے وہاں بھی لٹکوں گے. تو ان کے انعام الحسن نے بھی بیعت کیا ہے. اور جانے دیجیے حافظ الحسن ندوی ابھی مرا ہے ندوہ کا، وہ بھی پیر و مرشد بنا بیٹھا تھا. اس کا بھی خلیفہ ہمارے ناگپور کا ہی تھا ایک عبد الکریم پاریک، وہ بھی مر گیا. ابھی وہ بھی بیعت کرتا تھا، وہ بھی مرید بناتا تھا، اس کے آج بھی مرید ہے. تو ان کے بھی خود پیری مریدی ہے. اب ہم سے پوچھ رہے ہیں کہاں سے ثابت ہے؟ ارے اپنے مولانا سے پوچھ کہاں سے ثابت ہے. اور اگر تیرا مولانا دھوکہ دے رہا ہے اور بیوقوف بنا رہا ہے تو پھر جا کے پوچھ غوث پاک سے کہ آپ غوث اعظم ہو کہ آپ کو پیر کی ضرورت، تو ہمیں کیوں نہیں ضرورت؟ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا، سرکار فرماتے کہ ہر بڑے کی تم پیروی کرو. صحابہ سے مخاطب فرمایا کہ تم اپنے بڑوں کی پیروی کر رہے، بعد والے تمہاری پیروی کریں. اور قرآن کہتا ہے، یہ بیعت کی تعریف ہے. قرآن کہتا ہے یوم ندعو کل اناس بامامہم، حشر کے دن کو یاد کرو جب ہم تمہیں تمہارے پیشوا کے ساتھ بلائیں گے. تو پیشوا جنتی تو آپ جنتی. تو پیشوا بنانا ہے، کسی نہ کسی کو رہبر بنانا ہے. تو مرشد جو ہے وہ واسطہ ہوتا ہے اللہ تک پہنچانے کا، یہ سلسلہ ہوتا ہے. یہ وہی آیت پہ عمل ہے جس میں قرآن نے کہا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور اس کی راہ میں وسیلہ تلاش کرو. یہ مرشد وسیلہ ہے. اور ایک آیت سنا دوں، اس میں تو لفظ صاحب مرشد آیا ہے. آیا سنیں گے تو آپ چوک جائیں گے. ذرا درود شریف تو پڑھیں، آپ کو پھر میں آیا سناؤں. ذرا دیکھیے، اللہم صلی علی سیدنا محمد. یہ قرآن کی پارہ نمبر 15 ہے اور سورہ کہف ہے، آیت 17 ہے. پارہ 15 سورہ کہف لکھ لیجئے، آیت 17. وہابیوں کے لیے اس میں خطرہ. قرآن کہتا ہے من یہد اللہ فہو المہتدی ومن یضلل فلن تجد لہ ولیا مرشدا. مرشد کس کو کہتے ہیں ہمارے ہاں؟ پیر کو ہم کہتے ہیں مرشد. دیکھیں قرآن نے وہی لفظ استعمال کیا، من یہد اللہ، اور اللہ جس کو ہدایت دے، فہو المہتدی، پس وہی ہدایت پر ہے. اللہ جس کو ہدایت بخش دے وہی ہدایت پر ہے. وَمَن يُضْلِلْ فَلَن تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا، اور اے محبوب جس کو اللہ گمراہ کر دے نہ تو اس کا کوئی مددگار پائیں گا نہ مرشد. مرشد کے معنی ہوتے راہ دکھانے والا، نہ اس کا کوئی مددگار نہ کوئی اس کا راہ دکھانے والا مرشد. تو قرآن نے کہا جس کو میں گمراہ کرتا ہوں اسی کا مرشد نہیں ہوتا. جن کا مرشد ہوتا ہے اس کا مطلب وہ گمراہ نہیں ہے. اور میں نے ابھی جو ابتدا میں آیت پڑھی تھی سورہ مائدہ میں وہ آیت ہے جس میں اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ. ایک ایسا حوالہ کوٹ کر رہا ہوں، کسی کی ماں نے جنا ہو تو اس کا رد کر کے دکھا دیں.
مولوی اسماعیل دہلوی جس کو دیوبندی بھی مانتے اور غیر مقلد بھی مانتے ہیں، صراط مستقیم میں لکھتا، یہ آیت کی تفسیر میں لکھا کہ وسیلے سے مراد پیر و مرشد ہے، صاف لکھا ہے اس نے۔ شاہ ولی اللہ نے القول الجمیل میں لکھا کہ وسیلے سے مراد پیر و مرشد ہے۔ تو شاہ ولی اللہ کو بھی تم مانتے ہو، اسماعیل دہلوی کو بھی مانتے ہو، جاؤ صراط مستقیم میں دیکھ لو، نہ ملے تو مجھے بلا لینا۔ اور اگر مرشد اور یہ سب پیری مریدی تمہارے نزدیک مشرک اور شرک بننا شرک ہے تو سب سے پہلا مشرک تمہارے یہاں، پھر تمہارا باپ اسماعیل دہلوی ہے، پھر اس پہ پہلے فتویٰ لگاؤ، بعد میں ہماری طرف آنا۔ واللہ عالم ثم رسول عالم۔